بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد اکبر ایڈوکیٹ with another episode with new guest, new personality. As you know, we are daily Facebook live interview series. تو ہم اپنے آج کے جو مہمان ہیں شیر علی خان، تو یہ ان کا تعلق ملتان سے ہے۔ تو ہر روز ہم ایک نئے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا پروفیشن اور ان کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ تو اپنے مہمان سے ملاقات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دس انٹرویو سیریز سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن پیس آف انسٹیٹیوٹ کنیکٹنگ پاکستانی۔ السلام علیکم شیر علی خان صاحب، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام اکبر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل جی، ٹھیک ٹھاک شکر۔ ہوں۔ آپ سنائیں آپ کا ملتان شہر کیسا ہے؟ میں جو ہے نا ملتان سے ہوں۔ ملتان کے اگر آپ میں تھوڑا سا اور میں ڈیفائن کروں تو خانوال سے ہوں میں۔ رائٹ، خانوال سے ہوں میں، خانوال میرا جو ہے نا ڈسٹرکٹ ہے۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کچاکو کے نام سے، وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ ویری نائس، کیا بات ہے۔ تو شیر علی خان صاحب، آپ ہمارے آڈینس کو اور ویورز کو اپنا ایک تعارف کروا دیں، پھر مزید ہم آپ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ جی تعارف تو میں نے کچھ آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ تو میں جی جی، بیسیکلی ٹیچر ہوں اور بائی پروفیشن، اور اس میں میٹرک انٹر لیول پہ جو ہے نا پاکستان اسٹڈی پڑھاتا ہوں۔ ماسٹرز میں نے کیا رائٹ، ہوا ہے، ایجوکیشن میں ماسٹرز ہے میرا، اور پاکستان اسٹڈیز میں ہے، اور گریٹ، میرا نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا، اور ابھی رائٹ، ریسنٹلی میں اسلام آباد میں کالج میں پڑھا رہا ہوں۔ ویری نائس۔ تو اس وقت آپ اسلام آباد سے ہیں یا ملتان سے ہیں یا خانوال سے ہیں؟ تین شہر آپ کے ہو گئے، اس وقت آپ کس جگہ سے ہیں؟ جی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں مختلف خانوال میں بھی پڑھایا ہے، ملتان میں بھی ہے پڑھا چکا ہوں۔ تو ریسنٹلی میں اسلام آباد میں پڑھا رہا ہوں۔ اسلام آباد میں ویری، جو ہے نا میں کالج میں پڑھا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں یو اے میں نے پڑھایا ہے، اور اسی طرح سے اے پی ایس کا آپ نے نام سنا ہے، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالجز۔ رائٹ، دو مختلف قسم کے اے پی ایس میں نے پڑھایا ہے راول پنڈی میں۔ تو دیٹ از رائٹ، ویل نون انسٹیٹیوشن، آپ کو پتہ ہے کہ بہت اسٹیبلش ادارے ہیں آرمی کے، تو اس پہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی میں اسلام آباد میں ہوں۔ ویری نائس۔ تو آپ کا سر سفر ملتان سوری کچا کھو سے شروع ہوتا ہے، خانوال ڈسٹرکٹ سے ملتان، ملتان سے پھر اسلام آباد، راول پنڈی، اور آپ فورن تک بھی گئے۔ اس میں کتنے اپس اور ڈاؤن آئے، جی کیسے آپ بالکل۔ نے اپنی ایجوکیشن، یہ آپ شیئر کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی بالکل، میں نے جو ہے نا بوسن روڈ کالج سے گریجویشن کی ہے، اور پھر اس کے بعد بہودین زکریا یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر رائٹ، ایک اور میں نے ماسٹر کیا، وہ بھی بہودین زکریا یونیورسٹی سے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے مختلف اداروں میں نے پڑھایا ہے، یعنی خانوال گریٹ، میں بھی، پھر اسی طرح سے اسلام آباد میں ایک ماڈل کالج میں نے پڑھایا ہے، جو کہ وہاں کا پوائنر انسٹیٹیوشن ہے۔ اسی طرح سے رائٹ، آرمی پبلک اسکول کے بھی ایک پوائنر انسٹیٹیوشن میں پڑھا چکا ہوں، جو کہ راول پنڈی میں سب سے جو پہلے جو ہے نا آرمی کے انسٹیٹیوشن جب اسٹیبلش کیے گئے تھے۔ تو مختلف لوگوں کے گریٹ، ساتھ ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا بھی، جس میں میرے اپنے ٹیچرز بھی شامل ہیں، اور مطلب ہے کہ گریٹ، جتنی میری ایج ہے جو اسی سے ایکول جو ہے میں اپنے مختلف میرے کولیگ ہیں۔ سو آئی ایم بلیسڈ کہ میں مطلب ہے کہ بہت ہائی جو لیول کے جو ٹیچرز ہیں گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں بھی اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، تو دونوں کا ٹیسٹ میرے میں موجود ہے، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ٹیسٹ ہے، اور ساتھ گورنمنٹ سیکٹر کے جو ٹیچرز ہیں، یعنی دونوں طرح کے جو ہے نا دونوں طرف سے میں کھیل سکتا ہوں میں۔ ویری نائس۔ اٹ مین آپ آل راؤنڈر ہیں سر ٹیچروں میں۔ جی تو جی۔ سر آپ فورن آپ پڑھانے کے لیے گئے، وہاں پہ آپ کیا سبجیکٹ پڑھاتے تھے؟ میرا جو سبجیکٹ ہے نا پاکستان اسٹڈیز، تو پاکستان اسٹڈیز وہاں پہ جو فارن وہاں پہ جو ہے وہاں سوشل اسٹڈیز کے نام سے ہے، یا جغرافیہ رائٹ، ہوتا ہے یا ہسٹری کے نام سے باہر جو ہے نا یو اے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو باہر کے جو مختلف مطلب ہے کہ جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے،
جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں اس میں یہ سوشل اسٹڈیز کے نام سے جو ہے نا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان اسٹڈی تو پاکستان اسٹڈیز میں ہے. تو وہاں پہ میں نے جو یہ سبجیکٹ ہے سوشل اسٹڈیز کے نام سے یو اے میں میں نے ابو ظہبی میں پڑھا ہے یہ سبجیکٹ. تو وہ وہاں پہ جو ہسٹری ہے اور اس کے وہاں کا جو کلچر ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہوگا ان کے جو کنگ ہیں ان سے ریلیٹڈ جو مواد ہے وہ میں نے جو ہے نا سوشل اسٹڈی کا وہاں پہ پڑھایا تھا میں نے. ویری نائس. تو آپ نے پہلے پاکستان اسٹڈی کو پڑھا، آپ نے جی پاکستان سر. اسٹڈی کو اچھی طرح جانا، اس کے بعد یہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ آپ نے دبئی کی جو ہے نا وہ ہسٹری کو بھی پڑھنا ہوگا، پھر یو اے یا یو کے ٹائپ کی ہسٹری کو بھی پڑھا، یہ آپ کے لیے مشکل چیز نہیں ہوگی تھی؟ ہاں اس میں جو ہے نا جو ہمارا پاکستان اسٹڈی کا ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہے ظاہر ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک رائٹ چیز میں اگر آپ ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں تو وہ اسی چیز میں آپ جو ہے نا آپ کی ماسٹری ہوتی ہے. تو جب ایک رائٹ نیا سسٹم ہے، نیا سسٹم، نیا ماحول، نئے اسٹوڈینٹس، نیا مطلب ہے کہ ایک سیٹ اپ، اس میں جو سبجیکٹ ہے تھوڑا سا اس میں چینجنگ آ جاتی ہے نا، پڑھانے کا لیول اور سارے مختلف چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہیں. مثال طور رائٹ پر وہاں کی ہسٹری ہے تو وہاں کی ہسٹری کو پڑھانا، تو وہ وہاں پہ میں نے پڑھایا تو وہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ ایک تو کیمبرج کے نام سے ہے، کیمبرج کا بھی ساتھ رائٹ رش تھا. اور ساتھ جو ہے نا فرسٹ ٹائم انہوں نے 2 سال پہلے 2018 میں ان کے جو کنگ ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اپنی بکس انٹروڈیوس کروائی سوشل اسٹڈیز کی، ہسٹریز کی. تو وہ اب وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا نا اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں ٹیچرز کے رائٹ حوالے سے بھی. مطلب جو ان کا جو سسٹم ہے ان کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ٹیچرز کے ٹیسٹ لے رہے ہیں اور اس طرح سے ایسا سسٹم لا رہے ہیں کہ جو سسٹم ہے ان کا ایجوکیشن وہ اپ گریڈ ہو سکے. تو اسی سلسلے میں انہوں نے پھر جو میرا جو سبجیکٹ ہے سوشل اسٹڈیز اس کو بھی انہوں نے پھر اپ گریڈ کیا. اور پھر وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے اپنی جو بکس ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں. تو ان کو بکس کو پڑھانا دیٹ واز ویری ٹف جاب. تو بہت رائٹ مشکلات بھی پیش آئی تھیں مجھے، لیکن میں نے بہت بڑے اچھے انداز میں، میرے وہاں پہ جو کولیگس تھے جو کہ پاکستان سے بھی بلانگ کرتے تھے، انٹرنیشنل بھی تھے، تو انہوں نے کافی جو ہے نا اس سلسلے میں ہیلپ کیا. کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا تو ہم نے پھر مل جل کے پھر اس پہ جو ہے نا اس سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور پھر اس کو ہم نے اس ادارے میں جو ہے ہم نے پڑھایا تھا اس کو. ویری نائس. تو آپ نے یو اے کا جو ہوگا وہ تو سارے انگلش میں ہوگا، یو کے تو ویسے انگلش ہے. جی بالکل، جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ انگلش میں ہی آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو اس میں رائٹ ایسا کچھ ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اردو میں، اگر عربک اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے ساتھ انگلش میں ہم، انگلش کے علاوہ تو عربک اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کنورسیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن نہیں کر سکتے ہیں. ہاں پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، بٹ ان دا کلاس جو ہے نا آپ کو یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ان انگلش لینگویج. آپ کو انگلش لینگویج میں ہی کمیونیکیشن کرنی پڑے گی، ادروائز دیٹ از ناٹ پاسبل. گریٹ، ویری نائس. تو سر آپ باہر سے پھر آپ نے پھر دوبارہ پاکستان آ گئے، اس میں کیا ایسی ریزن تھی؟ اچھا اس میں وہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ جو یو اے میں ہے نا، تو وہاں پہ میں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ جیسے میں نے آپ کو نام میں بتایا، نام میں یا اس طرح سے کچھ نہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، تو جس کی رائٹ وجہ سے جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتے ہیں. ویزوں کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کی مطلب سیکٹ بھی ہو سکتا ہے، ریلیجیس وائز بھی ہو سکتا ہے. سو جیسا کہ میرا نام ہے تو میں اس سیکٹ سے نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرا کچھ اس طرح سے انہوں نے ازیوم کیا کہ اس طرح سے جو ہے نا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. تو وہ ویزوں کے ایشو سے جس کی وجہ سے جو ہے نا میرا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکا، تو پھر مجھے جو ہے نا واپس آنا پڑا. رائٹ. تو اس وقت آپ پاکستان میں پرائیویٹ کالجز میں پڑھا رہے ہیں، گورنمنٹ میں بھی پڑھا رہے ہیں، تو ان پرائیویٹ اور گورنمنٹ نہیں کالجز میں کتنا؟ میرا جی 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 اچھا اس میں جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سسٹم ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، اس میں ہیل آف ڈفرینس. تو لیکن یہ ہے کہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا آپ کے جو کنٹیکٹس ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو آپ ان کے ساتھ جو
ان کے ساتھ جو رہ کے آپ کچھ سیکھتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا. ایک تو ہوتی ہے نا ان دا کلاس آپ مختلف رائٹ اداروں کے جو مختلف بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں, ڈیولپ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں پڑھاتے ہیں تو وہ آپ کو دونوں کا جو ہے نا وہ ڈفرینس کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا مختلف, ہمارے ہاں جیسے او لیول ہیں, اے لیول ہیں, تو ان کے ٹیچرز کا بہرحال ان کے اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا. لیکن جو بورڈ کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں ہمارے ہاں, جیسے پاکستان میں مختلف قسم کے بورڈز کام کر رہے ہیں, تو ان میں جو ہے نا وہ آپ کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ جو ہے نا وہ جو انٹرنیشنل لیول کے جو ایکسپیرینس ہے اس میں کچھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو لوگ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے میں ہوں اس طرح سے جو ٹیچرز ہیں حضرات ہیں آپ کے, وہ باہر اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مختلف سائٹس پہ آپ لوگ جو ہے نا وزٹ کیا کریں, آپ گریٹ سائٹس وزٹ کیا کریں. اور اس کے علاوہ جو آپ کے جو مختلف جو اسکول ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ ان کی ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں, ای میل ایڈریسز سے آپ کو وہاں پہ ان کے اسکول تک اسیس ہو جاتی ہے. یعنی آپ بالکل کچھ پیسہ خرچ کیے بغیر آپ ایزلی وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ جسٹ کسی اخبار کا ویٹ کریں گے تو ایسا سچ نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کا آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہے, تو ڈیجیٹل دور میں رائٹ تو آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں. آپ رائٹ ایزلی اپنی جو ہے نا موبائل کے لنک سے کوئی بھی کہیں پہ جا کے آپ ایزلی وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ آپ کی جو اگر آپ نے کوئی ٹیچرز ہیں وہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ اچھی اور ریگولر ڈگری ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا کسی اچھی یونیورسٹی کا جو ہے نا آپ کا بی ایڈ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کا کچھ اگر مطلب ہے کہ انگلش کا کچھ آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے, یا آپ نے اس میں کوئی آئٹس وغیرہ کے اچھا سکور کیا ہوا ہے, تو یو کین گیٹ جاب. آپ وہاں پہ جاب حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ جو امپلائر ہیں ان کو اسیس حاصل کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. تو مختلف ویز ہیں, لنکڈ ان ہے یا اس طرح سے مختلف رائٹ سائٹس ہیں جس پہ آپ ان تک جو ہے نا اسیس حاصل کر سکتے ہیں. تو نئے اگر کچھ لوگ اگر باہر کا ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. ویری نائس. تو سر آپ نے پاکستان میں بھی پڑھایا, باہر بھی پڑھایا, تو ہمارے پاکستان میں نظام تعلیم جو ہے نا وہ باہر سے کیوں اتنا مختلف ہے کہ ہمیں اب دوسروں سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بڑی کمی فیل ہوتی ہے؟ اس میں کیا ایسی ریزنز ہیں, کیسے دور کی جا سکتی ہیں؟ اصل میں اس میں نا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بکس میں ایشوز نہیں ہے, بکس سے اس میں رائٹ ایشوز نہیں ہے. اس میں جو ہے نا آپ کو مطلب ہے کہ ایک اسٹریم لائن کرنا ہے. آپ نے گریٹ مطلب ہے کہ ادھر ادھر نہیں جانا, ایک ہی راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے, تاکہ آپ کا جو ایک سٹیپس بائی سسٹم ہے نا ہمارا بنا ہوا, مختلف ہے کہ جی کوئی او لیول ہے, کوئی اے لیول ہے, اس طرح سے. تو آپ اس طرح سے ہم اپنے نظام کو جو ہے نا وہ بہتری اس میں لا سکتے ہیں. تو اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے. میں بھی وہی سمجھتا ہوں کہ اگر یونیفارمٹی ہے تو میرے خیال میں یہ نظام بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا جو ہے نا سسٹم پورے ورلڈ میں جو ہے وہ فیمس ہو سکتا ہے. تو میں اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں مختلف قسم کی یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں, تو ان کے رائٹ سسٹم میں بکس میں ایشوز نہیں ہے. جو ہمارا جو مطلب اس کو چلانے کا جو طریقہ کار ہے نا اس میں ایشوز ہیں. تو اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نظام بہت بہتر ہو سکتا ہے. انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے نا, انویسٹمنٹ بھی چاہیے رائٹ ہوتی ہے کہ جس میں آپ ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کریں, اسپیشلی اگر آپ اس کو رائٹ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ اسے سوشل اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے تو ہمارا نظام تو کہیں سے بھی جو ہے نا اسٹینڈرڈ سے کام نہیں ہو سکتا ہے. رائٹ. تو سر موسٹلی میری فارن لوگوں سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے, کچھ لوگ دوست باہر بھی ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ ہائی مارکس تو لے لیتے ہیں, جیسے کہ میڈیکل کے لیے, انجینئرنگ کے لیے, ایسے کرنے کے لیے 1000 کے راؤنڈ بوٹ ان کے مارکس آ جاتے ہیں, 950, 950, اسی طرح آ جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب
یہ ڈگری بھی اپنی لے لیتے ہیں لیکن ان میں اتنی سکلز نہیں ہوتی اتنی, یعنی کہ نا اس پہ اویئر, جسٹ ایک وہ کیا کہتے ہیں رٹا بازی سسٹم ہے. ہاں اس میں جو اسکل ہے نا وہ میں ضرور کہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر جیسے ہم اداروں میں پڑھ رہے ہیں اسی کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی چاہے وہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہو لیکن ہے کہ کچھ رائٹ اسکل جو ہے نا ساتھ ضرور سیکھنی ہے. جیسے آپ میٹریکولیٹ کرتے ہیں یا انٹر کرتے ہیں یا گریجویشن رائٹ تک پہنچتے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ مطلب جو ادارے ہیں جیسے ہمارا ٹیپٹ ہے یا اس طرح کے ادارے ان کو ایسا مطلب ہے کہ اسٹرانگ کیا جائے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہینڈز آن ٹریننگ رائٹ دی جائے اور اس کی سرٹیفکیشن ہو جائے اور سرٹیفکیشن ایسی ہو کہ وہ پھر واقعی مانی ہوئی ہو جو اسٹوڈنٹ کی سکلز ہیں جو ان کے اپنے اندر جو کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی ایجوکیشن سے وہ میچ نہ کرتی ہو لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو جو ہے نا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تو میرے خیال میں تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور ہاں ان اسکل کو جو ہے نا اپنی ڈگری کے ساتھ مشروط کر لینا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ جو آپ کی ڈگریز ہوتی ہیں اس میں آپ کو جو ہے نا ساتھ اس کی ٹریننگ ضرور لینی پڑتی ہے. جیسے ایجوکیشن میں ٹیچرز ہوتے ہیں تو ٹیچر کو ساتھ جو ہے نا کچھ ٹریننگ اسکولوں میں جا کے ان کو پڑھانا پڑتا ہے. تو وہ اگر اسی طرح سے ٹریننگ میرے خیال میں دی جائے تو بہت بہتر ہو سکتا ہے. یہ اگر پاکستان کا نہیں ہے, یہ پاکستان کا جی معاملہ جی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ جو باہر کے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ ان میں انویسٹمنٹ زیادہ ہے. اگر ہم رائٹ دیکھا جائے تو آپ کہیں بھی یو کے کہیں کی بھی ڈگری آپ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ پیسہ لگائیں ٹھیک ہے آپ کی رائٹ ارسپیکٹو کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے, کوالیفیکیشن آپ کی کتنی ہے, کتنے آپ کے مارکس ہیں, پیسہ لگائیں تو آپ پھر آپ دیکھیں تماشا دیکھیں کہ آپ کو وہ بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے. یہ مطلب ہے کہ یہ پیسہ ہر جگہ پہ چلتا ہے. ایسے ہی ہے سر. ویری نائس. تو سر آپ کا تعلق آپ نے بتایا کہ کچا کھو سے ہے, آپ کا وہ کچا کھو کا علاقہ آئی تھنک جنوبی پنجاب میں ہی آتا ہے. تو جی جنوبی جی جی پنجاب جو ایک بیکورڈ ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو آپ اپنے علاقے کے لیے کیا ایسی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ آپ کا علاقہ پروموٹ ہو, وہاں کے لوگ, آپ کے ایجوکیشن؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جو مین آپ کا جو جہاں پہ نیٹو ٹاؤن ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا وہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس رائٹ سلسلے میں میری دوست یار ہیں میرے, میں ان کے ساتھ لنک رہتا ہوں. تو میرے مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مطلب ہے کہ جو سیشن ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تو ڈیجیٹلائز تو نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ میرے فون پہ یا کچھ اس طرح سے مجھ سے وہ پوچھتے رہتے ہیں تو میں اپنی سروسز اس طرح سے میں پرووائڈ کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے, ہم مطلب جیسے ٹریننگ ہم پرووائڈ کریں وہاں کے ٹیچرز کو, تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے جانا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے. ہاں مشکل یہ ہو ہے کہ جاتا ہے صحیح. میں خود جیسے اپنے آپ کو اتنا اکوپ کروں کہ لوگ جو ہے نا ہم لوگوں کو جو ہے خود کہیں کہ آپ لوگ آئیں اور اس طرح سے لوگوں کو ٹریننگ پرووائڈ کریں, کیونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ٹرینر بھی ہوتا ہے رائٹ. اور اس طرح سے جو ہے نا وہ ہم ٹریننگ بالکل پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سر آپ کوئی ایسی محنت, کوئی ایفرٹ کرنا ہوگی کہ آپ اپنے علاقے میں کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس کو آپ, آج کل ایک نیا چل رہا ہے ڈیجیٹل لٹریسی اسکول, جی شاید جی آپ جی نے بھی جی سنا ہو. تو ہاں ہماری جی یہ میں نے ریان بس وہ فاؤنڈیشن سے بھی. جی 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 بالکل ہے, وہ میں نے دیکھا ہے وہ اس کی میں نے تھوڑی سی خود بھی لٹریسی حاصل کی ہے. تو رائٹ. میں خود سمجھوں گا کہ اس طرح سے میں بھی کچھ کروں جس طرح مختلف لوگ ہیں, آپ لوگ کر رہے ہیں تو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہوں. اگر آپ اچھے اسپیکر ہیں, اچھے بولنے والے ہیں تو آپ لوگ اپنی اسکلز کو جو ہے اپنی اسکل کو پروموٹ کر سکتے ہیں. رائٹ. تو آپ کے علاقے کے ایک ماشاءاللہ مبشر حسن اولک صاحب ہیں, آئی تھنک آپ جانتے ہوں گے ان کو. بشیر حسین اولک تو میں نہیں جانتا, لیکن ہمارے وہ جو خانوال سے جو ہیں جویا بھائی, شاہد تو حسین, میری ان کے جی ساتھ جویا صاحب.
جو ڈائریکٹ تو نہیں ہے, لیکن میں اگر علاقے میں گیا کچھ دن گزارے تو تب ہے اصل میں جانا رائٹ اور پھر گزارنا, اور وہ پھر سنڈے کے دن وہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں رائٹ اگر اس طرح سے میں دیکھوں کہ جا کے ان سے ملوں تو میرے خیال میں بہت جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا. پروڈکٹیو ہو جائے گا. جی بالکل. تو آج ہم ڈیجیٹل اس دور میں اور آپ ایک ایسے سیشن میں بیٹھے ہیں جیسا کہ آج سے پہلے میں نہ آپ کو جانتا تھا نہ آپ مجھے جانتے تھے. تو یہ ٹیکنالوجی نے کتنی بڑی ترقی کی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. تو آپ جی کو آج کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آپ ایک لائیو سیشن میں بیٹھے ہیں اور فیس بک لائیو انٹرویو آپ کا ہو رہا ہے. جی, یہ بہت اچھا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ جو ہے دوسروں کی جو سکلز ہیں ان سے اویئر حاصل کر سکتے ہیں. اگر کسی نے کسی کی سکل ہائر بھی کرنی ہو تو وہ بھی ایزیلی ہو جاتی ہے. تو ابھی جو پچھلا جی دور جو ٹائم گزرا ہے چند مہینوں کا پینڈیمک سچویشن میں, تو اس سے میں نے خود اس میں فائدہ اٹھایا ہے. میں نے خود اپنا مطلب ہے کہ چینل بنایا ہے, اور میں خود گریٹ. ٹیچنگ اپنی میری جو ویڈیوز ہیں وہ وہاں پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں, جو بھی جتنی بھی میری میں کر سکتا ہوں اپنے لیول پہ اپنے حساب سے, اور اس چیز کو میں کر رہا ہوں. میرا اپنے نام سے ہی میرا اپنا چینل ہے شیر علی نیازی ٹیچنگ کے جو ہے نا وہ پلیٹ فارم سے میں جو فیڈرل بورڈ کے ایگزامینیشن میں میٹرک انٹر لیول پہ وہ میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اسی طرح سے ہی آگے بڑھنا ہے, اپنی جو سکلز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے, اور اسی طرح سے ہی ہم اپنے جو نیکسٹ جو کمنگ ایئرز ہیں اس میں اپنے آپ کو جو ہے اکوپ کر سکتے ہیں. دیکھیں پچھلے 10-15 سال پہ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ابھی ہم ایک دوسرے سے ساتھ دیکھیں کس طرح سے کنورسیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے, اور 10 رائٹ 15 20 سال دس گئے تھے تو اس وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک کچھ ہے, بھی نہیں تھا, تو ایسے اس ہی سے ہے. مراد یہ ہے کہ کمنگ جو 10 ایئرز ہیں اور 15 ایئرز ہیں تو اس میں تو یہ ٹیکنالوجی تو بہت پیچھے ہو جائے گی, ہم بہت ایسے آگے ہی نکل ایسے جائیں ہی گے. یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی ابھی ایڈوانسمنٹ اب ہو چکی ہے تو اگلے جو 10-15 سال میں تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, اور وہ اسی صورت رائٹ. میں ہوگا جیسے اسی طرح سے ہم لوگ اپنی جو جتنی بھی کام ہیں جتنی بھی باتیں ہیں یا جتنے بھی کام ان کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہوگی. گریٹ سر. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا, اپنا کنٹینٹ, اپنا جتنا بھی آپ کے پاس نالج ہے. آج کل ویسے کتاب کا دور تو ختم ہوتا جا رہا ہے, کتاب کو کوئی لوگ پڑھنا بھی نہیں چاہتے, تو ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں, ویڈیو سننا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے آڈینس اور ویور سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ شیر علی خان صاحب نے اپنا ایک چینل بنایا ہے شیر علی خان صاحب کے نام سے, تو وہاں پہ ان کے جو لیکچر موجود ہیں, اگر آپ نے ان سے استفادہ حاصل کرنا ضرور ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان کی مزید ویڈیو جو دیکھیں, تاکہ آپ کو تو علم کا فائدہ ہوگا, ان کو بھی ایٹ دی اینڈ فائدہ ہوگا اس کا. جی, تو شیر علی نیازی ٹیچنگ کے نام سے ہے, شیر علی جی نیازی ٹیچنگ اگر ہو تو وہ بھی اس طرح سے آگے. اس طرح سے فیس بک پیج بھی میں نے بنایا ہوا ہے, اس پہ بھی اگر لوگ کچھ یوٹیوب پہ نہیں ہیں فیس بک پہ اگر ہیں تو پاکستان اسٹڈیز اینڈ سوشل اسٹڈیز کے نام سے وہ بھی میرا فیس بک پیج ہے. تو اسی طرح سے جو ہے نا میں بھی کام کر رہا ہوں کہ جو ہے نا اپنا جو جتنا بھی کنٹینٹ ہے, جو نالج ہے, جو اسکلز ہیں, ایکسپیرینسز ہیں, تو وہ میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ تک پہنچاؤں. تو اس مطلب ہے کہ گریٹ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ نے پیپر کو کس طرح سے جو ہے نا اٹیمپٹ کرنا ہے, تو وہ پیپر کی رائٹ. ابھی میں نے ریسنٹلی وہ جو ہے نا وہ ویڈیو میں نے ڈالی ہے کہ اچھا پیپر میں نے لگایا ہے, اور اسٹوڈنٹس کو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اب آپ پیپر اٹیمپٹ کیسے کر سکتے ہیں. میرا اپنا اتنا مطلب ایک ایکسپیرینس ہے 10 ایئرس کا پیپر چیکنگ کا بھی, بی ایڈ لیول, ایم ایڈ, علامہ اقبال یونیورسٹی, جتنے بھی جو بورڈ ہیں ان کے پیپر میں سارے ہر سال میٹرک انٹر کے میں چیک کرتا رہتا ہوں. ایون کے پاس گریٹ. فیڈرل بورڈ کا میں جو ہے وہ پیپر سیٹر بھی رہا ہوں 1 سال. تو رائٹ. اسی طرح سے جو ہے میں بھی چاہ رہا تھا کہ ابھی بھی میری یہی کوشش ہے کہ میں اپنی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ میں اسٹوڈنٹ تک پہنچاؤں اور اسٹوڈنٹ ان کو دیکھیں, رسپیکٹو کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر آپ اسٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے کہیں پہ جائے بغیر گھر پہ ان کو لٹریسی پرووائڈ ہو رہی ہے, تو اس میں اور کیا ہمیں مطلب ہے کہ اور کیا چاہیے ہمیں کہ اسٹوڈنٹ کو گھر بیٹھتے گریٹ. ہوئے.
تو اب جو آن لائن سسٹم ہے، آن لائن سسٹم بھی اسی طرح سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو اس میں بہت اویئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ یوز ٹو نہیں ہے، ایون کہ ہم خود اتنے یوز ٹو نہیں ہیں. تو لیکن میں نے یہ اس میں سمجھا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے ایزی وے میں لٹریسی حاصل کرتے ہیں، آن لائن پڑھتے ہیں، تو میرے خیال میں جو ہے نا یہ تو اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. اور باہر کے ممالک میں تو یہ اسٹوڈنٹ لٹریسی یہ تو بہت مطلب ہے کہ آگے تک پہنچ چکی ہے. وہاں پہ تو رائٹ، ایسے ہی ہے. مطلب ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. ہمارے ہاں تو اسٹوڈنٹ ابھی بھی ان کو سمجھاتے بھئی آپ نے یہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ٹیچرز کے لیے بھی بہت مشکل ہے، ٹیچرز کو بھی نہیں پتا ہے، اور ایون کہ وہ کچھ ایک لائن بھی کمپوز بھی نہیں کر سکتے کمپیوٹر کو چلانا کیسے ہے، حالانکہ ایسے ہی وہ ہے. 18 19 گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایشوز ہیں ہمارے، کہ ہمارے اتنے مطلب ہے کہ لیول کے بڑے بڑے شہروں میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں لوگ اویلیبل ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، رائٹ. ایون کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، لیکن وہ لوگ جو ہے اس طرح سے آن لائن پڑھا نہیں سکتے ہیں، آن لائن جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پریزنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز اگر آپ نے کچھ لکھنی ہے، کمپوز کرنی ہے، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے ڈیجیٹل وے سے، تو وہ مطلب ہے کہ دیٹ از ناٹ پاسبل فار دیم. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں رائٹ، کرنا کیسے ہے. ایسے ہی ہے. یہ بڑا ایک ہمارا ایک المیہ بھی ہے، یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. زمانہ دن بدن فاسٹ ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ دیکھیں نا آپ، ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کے پاس بڑا بڑا مواد ہے، ان کے پاس نالج ہے، علم ہے، میتھمیٹکس کے ہیں، باکس اسٹڈیز کے ہیں، بہت سے اردو کے ہیں. اردو بڑی اچھی ہماری جو ہے نا وہ ایک بکس ہے، اس کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. تو اس پہ حوالے سے وہ ایک اچھا، میری چند دن پہلے میں شیر علی خان صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک ٹیچر سے بات ہوئی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ انٹرنیٹ سے تھوڑا سا ان کا لنک ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میٹرک تک ہمارا کوئی ایسا لیکچر موجود نہیں ہے یوٹیوب پہ کہ میٹرک تک بچے اس سے مستفید ہو سکیں. ایک لیکچر بھی نہیں موجود. جی بالکل، جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب میں لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں، مجھے بھی ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. ابھی کچھ تھوڑا سا میں وہ چینل گرو ہوا ہے، مجھے تھم نیل کا نہیں پتا تھا، ہیش ٹیگ کیسے لگانے ہیں، آپ نے اپنا جو ہے نا چینل کا مطلب ایسا یونیک نام کیسے رکھنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں رائٹ، ہیں، یہ میں نے تو بہت جلدی بتا دی ہیں نا. تو رائٹ. بہت سارے لوگ، 100,000 لوگ، لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ میں نے 2 3 جو ٹرم بتائی ہیں یہ بھی نہیں پتا ہے. تو مجھے ایسے بھی، ہی ہے. میں خود اپنا بتاؤں کہ مجھے بھی کافی مہینوں بعد پتہ چلا کہ یار یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح سے آپ اپنے رائٹ. چینل کے لیے جو ہے نا ان کو آگے گرو کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا چاہیے ہوتی ہیں. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اگر میں نے خود اپنے مطلب تھوڑا سا ایک دفعہ بندہ کام کرتا ہے نا کہ میں یہ کچھ کروں، بندے میں ایک مطلب ہے کہ ایک پیدا ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے کہ یار میں کچھ کروں. تو جو لوگ کرنا بھی نہیں چاہ رہے، تو رائٹ. مطلب ہے کہ ان کو پھر ہم نے بتانا تو ہے نا. بتانا، بالکل ان بتانا. کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں جی اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اسکل مطلب ہے کہ اسکلفل کر سکتے ہیں. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو اگر ٹیچر دیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کریں گے. ابھی 2 دن پہلے بھی وہ ریان اللہ والا صاحب جو ہے نا وہ کافی اس چیز میں وہ ٹینس لے رہے تھے کہ یار دیکھو یہ اس طرح سے جو ہے نا ہمارے ٹیچر جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کو ہم نے اکوپ کرنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، تاکہ ان سے آگے جو لوگ اتنے 100 فیملیز جو بیٹھی ہوتی ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیو ان کے سامنے آتے ہیں، تو ان کو ریپرزینٹیٹیو کو وہ ایزیلی سمجھا سکیں گے. اسی طرح ایسے ہی سے ہے. ایک ایکس جو ہے نا وہ پرنسپل وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ ایکس پرنسپل ہیں میڈیکل کالجز کے بھاولپور کے. رائٹ، تو وہ ابھی رائٹ. ریسنٹلی وہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ ٹیچر کو اسکلفل کر دیتے ہیں اور ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں تو ہم ایزیلی جو ہے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں فیملیز میں وہ جا کے ان کو ہم اس طرح سے جو ہے نا وہ اسکل پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹلائز کرنا
اور جو ٹریننگ دینی ہے مطلب ایک مورالٹیز کی، وہ تھوڑی سی ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جو مین ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل اپنا آپ کو جو ہے نا جو اسکل چینج کرنا. فل کرنا ہے، تو وہ ہم اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس کو جو ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور طرف جائیں، تو اسٹوڈینٹس کو اپنے جو اسکلز ہیں وہ ان کو سکھانی چاہیے کہ آپ نے اپنے جو ہے نا اپنی جو اسکلز ہیں ان کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. ویری نائس سر، ویری نائس. تو بہت شکریہ سر، آپ نے میں 30 منٹ کا ہم نے آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا ٹائم، تو وہ الحمدللہ پورا ہو گیا. بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی اپنے ٹیچر ہمارے استادوں کے لیے، اور آپ بھی ٹیچر ہیں تو مور ریسپیکٹیبل سر آپ ہیں. تو بڑی اچھی سجیشن بھی دی آپ نے اپنے جو ہے نا کمیونٹی کو، خاص کر ٹیچر کو، کہ آپ آئیں اس ڈیجیٹل چیزوں کو سیکھیں، آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو ڈیلیور کریں. یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ سچویشن اب چینج ہو رہی ہے، زمانہ چینج ہو رہا ہے، ڈیجیٹل دور آ رہا ہے. تو بالکل بہت ٹھیک شکریہ ہے، سر، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر، تھینک یو سر. تھینک جی یو. میں اپنے ناظرین کو، سننے اور جاننے والوں کو جناب ریکویسٹ کروں گا کہ شیر علی خان صاحب ایک ٹیچر ہیں، ایک استاد ہیں، انہوں نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے. ان کے یوٹیوب چینل کو فالو کریں، ان کو سبسکرائب کریں، تو ان کی ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں. خاص کر بچے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ دیکھیں کہ وہ ان کے لیے حوالے سے کیا کیا چیزیں وہاں پہ پڑھی ہیں. جیسے ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ پیپر اٹیمپٹ کیسے کیا جاتا ہے. یہ ایک بڑی کیا کہتے ہیں کہ کمال کی چیز ہے کہ اپنے پیپر کو کیسے اٹیمپٹ کرنا. نالج بہت سارا پڑھ لیتے ہیں، بکس پڑھ لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کیسے اس کو جو ہے نا ریٹن میں لکھنا ہے. تو یہ بڑی اچھی، ضرور ان سے جناب جا کے کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، تو یہ ان کے لیے موجود ہیں. تو بہت شکریہ. میں اپنے ناظرین اجازت چاہتا ہوں آج اس پروگرام سے. دوبارہ کسی نئی شخصیت سے ملاقات ہوگی نئے سیشن میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.